حضرت علی کے قول جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ ہمیشہ ایسے شخص کا انتخاب کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کہیں نہ کہیں کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ بھی نہیں دینی پڑتی، مگر ہاں اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو تو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور ہر پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم دل کے لوگ امیر ہوتے ہیں۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ کبھی کبھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح سے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں: بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہو۔ اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزوئیں بھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا تک وہ خود نہ بلائیں۔
जो बहुत अच्छा लगे उससे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से अच्छा ज्यादा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से न हार जाओ। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। इतने खुश्क न बनो के तोड़ दिए जाओ, और इतने नरम न बनो के निचोड़ दिए जाओ। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। जब कोई तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पे याद कर रहा है। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही न मिले। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ाता है, और जो दुनिया को ज्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाहकुन चीजों का इजाफा कर लेता है। तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। जिसका ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। इंसान को अच्छी नीयत पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे माल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि नीयत में दिखावा नहीं होता। जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसके लिए हमेशा मुकद्दर बन जाती है। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। अगर बेयाब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। हर उस चीज को तोड़ो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ो जिसको खुदा ने बनाया है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का इंतजार करता है। हजरत अली ने फरमाया, दुआ के वक्त आंखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। दुआएं रोक कर मांगा करें, क्या पता कौन सी दुआ आपकी जिंदगी बदल दे। शुक्रिया।